ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل صاحب. بہت شکریہ آپ کا مفتاح صاحب. ساتھ ہی ساتھ تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے انرجی ایکسپرٹ ہیں نعیم بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب. مفتاح صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آتا ہوں, یہ جو نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2014 آئی ہے, دعویٰ یہ کیا گیا ہے 2020 تک بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا. پی ایم ہاؤس کی طرف سے اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ 2017 تک ٹاسک دیا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ رپورٹ گمراہ کن ہے تو حقیقت کیا ہے؟ شکریہ. میں نے یہ رپورٹ نہیں دیکھی تو میں اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اتنا میں آپ کو حکومت کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں ایک دم ذمہ داری کے ساتھ کہ 2017 کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کی کمر توڑ دیں گے, اس کا خاتمہ کر دیں گے. اور آج بھی کابینہ کے اندر جو ہے ایک پریزنٹیشن ہوئی ہے جس کے اندر نئے بجلی گھر اور لگانے کی بات ہوئی ہے, جو کہ اوبویسلی نیپرا کے اندر نہیں ہے کیونکہ نیپرا نے آج اس کی ٹیرف ہیئرنگ کرنی تھی. اور انشاءاللہ تعالی 3600 میگا واٹ جو ہے ایل این جی کے تھرو لا کر لیکویفائڈ نیچرل گیس سے ہم ایک اور 3600 میگا واٹ بنائیں گے. لیکن لہٰذا حکومت کے جو پلان ہیں اس کے مطابق جی مفتاح صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. نیپرا ایک ریگولیٹر ہے, بجلی کے شعبے کے حوالے سے ایک ذمہ دار ادارہ ہے. اگر اس نے اپنی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ 2020 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو کچھ تو حقیقت, کچھ تو سچائی ہوگی اس کی اس رپورٹ میں. میں خدا نخواستہ ان کی سچائی یا اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ان کے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں جو حکومت نے آلریڈی کرے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بجلی کے منصوبے, پانی سے بجلی بننے والے منصوبے, کچھ نیوکلیر بجلی بننے والے منصوبے وہ 2020 تک آ جائیں گے. تو ان کے حساب سے 2020 تک کی بجلی کا بحران ختم ہو جانا چاہیے. لیکن جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جو ایل این جی سے 3600 میگا واٹ بجلی ہم بنانے لگے ہیں, اس کے ابھی تک نیپرا کے پاس وہ تو پرپوزل گئے بھی نہیں ہیں. اور وہ بجلی کے تحت اس 3600 میگا واٹ پلس جو کول لگا رہے ہیں پورٹ قاسم پہ اور دوسری جگہوں پہ, دیگر جگہوں پہ, اس سے حکومت کا یہ خیال ہے, حکومت کے تخمینہ ہے کہ 3600 میگا واٹ اور جو کول کی میگا واٹ سے ہم دسمبر سے پہلے 2017 کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیں گے. نیپرا تو ریگولیٹری باڈی ہے, نیپرا کے پاس جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کو پرائس ریگولیٹ کرتی ہے, دوسری وغیرہ کرتی ہے. نیپرا کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جس سے وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد کتنا ہوگا, ان دا سینس کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتی کہ کیا حکومت کے منصوبے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تب آئیں گے. تو وہ میں ان کی کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انفارمیشن ہم کو ہے, حکومت پاکستان کو ہے, اور جو ہمارے پلانز ہیں اس کے مطابق 2017 کے اندر انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ کی کمر توڑ دی جائے. ٹھیک ہے, کہیں یہ دعویٰ یہ 2017 گزشتہ دور حکومت میں راجہ پرویز اشرف کے ان وعدے اور دعووں کی طرح سے تو نہیں ہوگا جس میں انہوں نے بڑی ڈیڈ لائنز دی تھیں اور اس کے بعد وہ تمام تر ڈیڈ لائنز جو ہے وہ ایک خواب ہی کی حقیقت رہ گئی, سبز باغ کے سبز باغ ہی رہ گئے. اب تک ہم نے جو وعدے کرے ہیں آپ نے دیکھیں, ہم جب آئے تھے ہم نے کہا تھا کہ ہم اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی لے آئیں گے. اس وقت لوگ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈالر کدھر ہو جائے گا, 124 روپے کا ہو جائے گا. آپ دیکھیں آج ڈالر 100 روپے کے اوپر 102 پہ کھڑا ہے. ہم نے 16 بلین کے جو ہے میرے خیال سے صحیح ہو گیا. انفلیشن ہم نے کہا تھا اس کی مہنگائی کی کمر توڑیں گے, آج 3-3.5% انفلیشن ہے. آپ اگر دیکھ لیں دوسری جگہوں پہ ہم نے کہا کہ اب گیس لے کے آئیں گے. 7 سال میں 4 منصوبے فیل ہو چکے تھے پچھلے 2 ادوار کے اندر گیس لانے کے. ہم پہلے حکومت الحمدللہ میاں نواز شریف کی کہ جو گیس کی امپورٹ شروع کر رہے ہیں اور مارچ کے اندر انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. اور کول پاور پروجیکٹ جو ہے ہم نے ٹیررزم کا کہا تھا کہ ہم نے پہلے کوشش کری ان سے بات کرنے کی, نہیں ہوئی. ہم نے ضربے اب شروع کر دیا, ہم ٹیررزم کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں. تو جو چیزیں ہم نے کہی ہیں وہ کر رہے ہیں. بجلی کا اوبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی گھر 6 مہینے میں نہیں لگ سکتا, 1 سال میں نہیں لگ سکتا. بجلی کے لگوانا ہم نے شروع کر دیے ہیں. اللہ نے چاہا تو 3 سال میں جب یہ لگ جائیں گے, 2 سال میں اور لگ جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے خود بخود لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی. تو میاں نواز شریف کی حکومت نے جو وعدے کرے ہیں ہم وہ وعدے جو ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ ہماری سمت دیکھیں کہ پچھلے سال سے اس سال لوڈ شیڈنگ کم ہے, اگلے سال انشاءاللہ اور کم ہو جائے گی. سر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے سر. سر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے, 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سر. بالکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ناقابل برداشت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کم ہو, اسی لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود جو انرجی کمیٹی کی میٹنگز کو ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2017 اب بھی ہم تو اب بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ کیا بالکل, لیکن وہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں سر, ہم تو چاہیں گے, بالکل پر امید ہے, قوم بھی پر امید ہے اس چیز کے اوپر کہ جو وعدہ کرے وہ پورا بھی ہو. لیکن ماضی کے جو ریکارڈز ہیں اس کے مطابق وعدہ جو کیا جاتا ہے وہ پورے ہوتے نہیں. میں ذرا نعیم بخاری صاحب کی طرف آ جاؤں. نعیم صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ
2017 میں لوڈ شیڈنگ اس ملک سے ختم ہو جائے گی اور موجودہ حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے مطابق حکومت بالکل صحیح ٹریک کے اوپر چل رہی ہے۔ ناپرا نے اپنی جو رپورٹ جس کے مطابق کہا یہ کہ 2020 تک بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا، وہ پراپر انفارمیشن یا وہ منصوبے نہیں ابھی ان تک پہنچے جس کی وجہ سے رپورٹ میں کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2017 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ شکریہ فرید صاحب۔ مفتا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی 2017 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ شاید ان کی بات سچ ہو جائے، لیکن اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایسے کوئی منصوبے نہیں ہیں کہ جن کو منصوبوں کے علاوہ جی کمٹمنٹ ہو گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ یہ کم ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 16,000 میگا واٹ کی کنزمپشن ہے اور 16,000 میگا واٹ سے زیادہ 17,000 میگا واٹ یا 18,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس پروڈکشن کیپیسٹی ہے۔ ہم اپنی پوری کیپیسٹی کو ٹیپ نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ہم صرف 7,000 یا 8,000 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور 8,000 کا ڈیفیسٹ ہم نے خود گورنمنٹ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ان سے مینج ان کا جو پرابلم ہے دیٹ از گڈ گورننس، اور وہ کسی بھی سیکٹر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ صاحب نے جو بات کہی ہے اس وقت ایل این جی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس کے علاوہ کول بیسڈ ملٹیپل جو پروجیکٹس ہیں ان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ان تمام شعبوں کے اندر رہتے ہوئے ہم بجلی کی پیداوار کو بڑھائیں گے، اور کہا یہ مفتا صاحب کہتے ہیں جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ 2017 میں بالکل ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ۔ دیکھیں فرید صاحب، پیداوار کے جو نئے منصوبے ہیں وہ سوائے نندی پور کے اور جو یہ اوپر ایک بن رہا ہے دیامیر بھاشا ڈیم، یہ ایک ایکسٹرا جو 1,000 میگا واٹ سے اوپر کے، باقی تو ان کے پاس سارے 50-100 کے ہیں۔ پروڈکشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے ابھی بھی، اگر یہ اپنی پوری کیپیسٹی میں پروڈیوس کریں، آئی پی پی سے لیں یا جن سے بھی لیں، تو یہ بجلی تو دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ بجلی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ بجلی کو انہوں نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے تحت اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ لوگوں کی خرید میں نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو بے بس کر دیا ہوا انہوں نے۔ باقی اکانومی جو ٹھیک ہوئی ہے اس کا کردار وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ $1.5 ارب تو آپ کو وہاں سے بچا ہے جو آپ نے دینا تھا امپورٹ بل کی صورت میں۔ ٹھیک ہے مفتا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے نعیم صاحب نے کہا، کیا واقعی ہمارے پاس کی کیپیسٹی موجود ہے 16-17 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ 8,000 میگا واٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ خود حکومت کا پیدا کرتا ہے؟ بخاری صاحب کی بات معذرت کے ساتھ سرکولر لاجک ہے۔ ایک تو طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی تو خود بخود لوڈ شیڈنگ کم ہو جانی چاہیے، تو یہ بات تو ان کی سرکولر لاجک کی بات ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت، اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ 8,000 میگا واٹ بنتی، یہ بھی بات غلط ہے۔ 12, 13, 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی جاتی ہے۔ 2-3 مسئلے ہیں بجلی کے اندر۔ ایک تو یہ کہ 16-17 ہزار 16-17 ہزار سے زیادہ میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جی میں پروڈکشن کیپیسٹی پہ 16-17 ہزار میگا واٹ سے زیادہ ڈسٹریبیوشن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو پروڈکشن کیپیسٹی کے دیکھیں ایک میری گزارش سن لیجئے، ایک نیم پلیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک مشین لگاتا آپ نے کہا یہ 300 میگا واٹ کا ہے، وہ آپ 300 میگا واٹ سے گنتے ہیں تو کیپیسٹی کافی ہے، لیکن وہ ایکچولی وہ 80% پہ چل رہا ہوتا ہے، ایمبینٹ کنڈیشنز پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈیٹیریشن ہو جاتی ہے تو وہ 300 کی جگہ 200 یا 150 کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی کتنی ہے۔ اگر 21% ایفیشنسی کا مشین ہے، اس کا مطلب ہے کہ 21% انرجی گیس کی صورت میں ہو یا تیل کی صورت میں ہو، بی ٹی یو کے ویلیو جو ہے اس کو کنورٹ کر رہا ہے، اور باقی 80% یا 79% جو ہے وہ ہوا میں ضائع ہو رہی ہے۔ اب جدید اچھا مجھے ذرا وہ کیوں ضائع ہو رہی ہے، یہی تو مینجمنٹ پرابلم ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں مفتا وہ اگر نہ ضائع ہو تو لوگوں کو بجلی ٹھیک ملے؟ مفتا صاحب نے جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں، یو ایگری ود دس تھنگ؟ کیونکہ آپ نے جو ریزن جو لاجکس پیش کی وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے ہو۔ فرید صاحب یہ تو مان گئے نا کہ اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے 16-17 ہزار میگا واٹ کی، لیکن وہ اگر پروڈیوس ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خریدنی پڑتی ہے بجلی، اب یہ خریدنا ہی نہیں چاہتے بجلی اور اس کے پیسے نہیں دینا چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ پریارٹی نہیں ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کی۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پرائرٹی نہیں ہے، مفتا صاحب مجھے بتائیے گا، نعیم صاحب کہتے ہیں پرائرٹی نہیں ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے۔ ہم ذرا بات کر لیتے
تھے LNG کے حوالے سے. LNG جو آ رہی ہے آئندہ ماہ جو آ رہی ہے LNG معاہدے ہو گئے کہ ابھی تک اس کے لیے کس کو دی جائے گی جو LNG کی جو پہلی جو شپمنٹ آئے گی؟ اچھا، یہ جو میں گزارش کر رہا تھا آپ سے 3600 میگا واٹ LNG بننے کا، اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو نیکسٹ LNG کے پروجیکٹ سے آئے گا. جو ابھی آپ LNG کی بات کر رہے ہیں اس سے جو حکومت جو ہے وہ G2G بیسس پہ کئی حکومتوں سے بات کر رہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مثبت اور آگے فارورڈ بات ہوئی ہے وہ قطر کی حکومت سے بات ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان سے ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ایک اچھی کمرشل ٹرمز پہ ایک اچھی کاروباری بنیاد پر ہم وہ LNG جو ہے وہ پاکستان لائیں گے. اچھا، پرائز کیا ہوگی مفتاح صاحب اس کی؟ کم از کم اس کی پرائز کیا ہوگی اندازاً؟ دیکھیں پرائس تو ابھی طے نہیں ہوئی، میں بتا دوں میں رف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک رف آئیڈیا. آئی لائک ٹو نو کہ ایک رف آئیڈیا کیا پرائز ہوگی سر؟ جی، جو پرائس ہوگی میرے خیال سے $9 کے نیچے ہی ہوگی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے. اس کی سلوپ ہوتی ہے پرائز. میں اب اتنی گزارش کر دوں کہ پرائز جو ہوگی وہ ایک ڈالر فگر نہیں ہوگا کہ $8 یا $9 یا $10. پرائز ہوگی ایک سلوپ. آپ نے کوئی ایک برانڈ، یا تو آپ لیں گے برانڈ کروز یا جیپنیز کاکٹیل یا کوئی ہینری ہب، یہ 3 گیس کی پرائسز ہوتی ہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک سلوپ ہوتی ہے کہ 10% یا 15% برانڈ کا، یا 10% یا 15% جیپنیز کاکٹیل کا مکس کا، یا کچھ 100 یا 125% ہینری ہب کا. اس حساب سے پرائس ہوتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہتر سے بہتر پرائس لے سکیں. اس کے اندر بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی شپ آ سکتی ہے، کتنے بڑے ٹن کی شپ آ سکتی ہے، کتنی جلدی آپ اس کو نکال لیں گے، آپ کا اسٹوریج ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈیمیج کتنا لگے گا. یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں یہ $1-2 لاکھ پر ڈے ان کا رینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں صاحب آپ نے جو پرائسنگ کی بات کر دی ہے یہ اندازاً آپ نے گراف دیا. میں ذرا نعیم صاحب سے اسی کا جواب لے لیتا ہوں. ذرا نعیم صاحب اندازاً اگر فار ایگزامپل اگر ہم اسٹیمیٹ ہی کر لیں، جس طرح سے مفتاح صاحب نے کہا رف اسٹیمیٹ 8, 9, 10 کے قریب جو بات انہوں نے کی ہے، اگر اس پرائسنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے فیزیبل ہوگی؟ دیکھیں سر، یہ جو ہے نا $7 میں تو قطر سے یہ خرید رہے ہیں. کمپنیاں ان کی اپنی ہیں، اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا انویسٹرز، انہوں نے اپنی کمپنیاں بھیجی ہیں. رحمان صاحب نے وہاں پر کنٹریکٹ کیے ہیں قطر میں. LNG کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں وہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں ویب سائٹس پر اویلیبل ہوں گے، اور ان کمپنیوں کو $7 میں ان کو مل رہی ہے. انہوں نے پاکستان میں بیچنی ہے $12. $5 یہ پر اس میں LNG کا جو کیوبک فیٹ ہوتا ہے یا BTUs ہوتے ہیں اس میں یہ رکھیں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے نا جی، پروفیٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے. آپ کو اسی طرح ہی اگر دیکھیں 3600 میگا واٹ کا جو LNG سے لگنا ہے بجلی پیدا کرنی ہے، وہ ہمیں ملے گی 2018-19 میں، اور اس وقت ہماری کنزمپشن بھی بڑھ چکی ہوئی ہوگی. اور یہ جو ابھی LNG آئے گی یہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے ٹو میک انشور دیئر پروفیٹیبلٹی، اپنی پروفیٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے مفتاح ان صاحب، کا کنٹریکٹ $7 میں ہو رہا ہے ابھی. مفتاح صاحب جس طرح سے آپ نے بات سنی، نعیم صاحب کہتے ہیں جو کنٹریکٹ ہو رہا ہے وہ $7 میں دی جائے گی، $12 میں. تو کم از کم اپنی پروفیٹیبلٹی، سیلف پروفیٹیبلٹی کی بات کریں کہ یہ یہاں پہ اس کو میک شور کیا جائے گا. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ کہ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نیٹ ورک ہمارے پاس وہ موجود ہے؟ بیکاز خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں لائن لاسز کے حوالے سے. 10 سے 15% لائن لاسز کا سامنا ہے گیس کمپنیوں کو. میں پھر معذرت کے ساتھ نعیم صاحب کو تو اس کے یونٹ بھی نہیں پتا ہے کہ MMBTU میں لے رہے ہیں یا کس میں لے رہے ہیں وہ، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ کسی نے $5 کے بیچ میں گپلا کر دیا. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں. ابھی تو اس کی پرائس نہیں ہوئی، اور جو پرائس ہوگی وہ تو پوری قوم کے سامنے رکھی جائے گی. گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوگا اس میں کوئی، اگر مجھے ختم کرنے دیں پلیز، اگر میری بات سن لیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوگا، اس کے اندر کوئی بیچ میں بروکرز نہیں ہوگی اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی پرائس. ابھی اگر ایک چیز ہم اچھی کرنے جا رہے ہیں، نیک نیتی سے کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ انرجی امپورٹ کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ گیس امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ٹھیک ہے مفتاح صاحب انفراسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں. ذرا سا انفراسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں. میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ اس وقت لائن لاسز آلریڈی ہیں 10-15% کے حوالے سے، اگر یہ آپ اسی سسٹم میں ان کرتے ہیں تو 10-15% لاسز تو ہوں گے، پھر مزید اور مہنگی ہو جائے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں 10 سے 11% لاسز ہوتے ہیں SSGC کے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی کمپنی کے تھرو ہوتے ہیں نا، پاکستانی کمپنیز. اور ٹھیک ہے نعیم صاحب آپ کا کوشچن میں بالکل رکھتا ہوں. آپ نعیم صاحب کا سوال سر اس کے بعد لے لیتے ہیں. ذرا سا
नईम साहब का सवाल नईम साहब का आवाज नहीं आया, जरा फिर से दोहरा दीजिए। अच्छा मिफ्ता साहब, आप जरा अपना जवाब कंप्लीट कर दें, देन आई विल गो टू जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी तो किसी कंपनीज के थ्रू होंगे ना, गवर्नमेंट खुद तो ऑपरेट नहीं करती एलएनजी को, गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी होगी कुछ कंपनी। नईम साहब, आपका ये सवाल मैंने ले लिया। सैफ रहमान साहब वो डील साइन कर रहे हैं, आपका ये सवाल ले लिया। मिफ्ता साहब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दीजिए, लाइन लॉसेस का, देन वी विल टेक दिस क्वेश्चन। मैं आता हूँ। देखिए लाइन लॉसेस जो होते हैं वो 10 से 11% एसएसजीसी के होते हैं, मेरे ख्याल से 11% जो है एसएनजीपीएल के होते हैं। जो लाइन लॉसेस ज़्यादातर होते हैं वो बल्क सप्लाईज में नहीं होते, जब आप रिटेल कस्टमर्स को देते हैं, छोटी छोटी जगहों पे आप बांट रहे होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसके अंदर लाइन लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि लो प्रेशर में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें चोरी भी होती है। जब आप बल्क देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम जब लेके जाएंगे उसको एसएसजीसी के एक नई पाइपलाइन से और डायरेक्ट पाइपलाइन दे देंगे अगर हम एलएनजी के प्लांट्स को, तो उसके अंदर जो है वो 1 या 2% से ज़्यादा या 3% से ज़्यादा जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं उससे ज़्यादा उम्मीद या तवक्को नहीं है कि उससे ज़्यादा हो सकेगा, तो इस लिहाजा ये इसको नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हमने इसको रिंग फेंस करा हुआ है ताकि इसके लाइन लॉसेस को सेपरेटली ट्रीट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग लाइन लॉसेस है उसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये भी जरा बता दीजिएगा मिफ्ता साहब, सप्लाई होगा। मिफ्ता साहब मुझे बता दीजिएगा क्या आईपीपीएस के साथ मुआहदे हो गए एलएनजी को देने के हवाले से, क्योंकि घरेलू कस्टमर्स के लिए तो नहीं है, बल्क में ही दी जाएगी ये तो। देखिए आईपीपीएस के साथ जो गैस सप्लाई एग्रीमेंट था हुकूमत पाकिस्तान का 2002 की पॉलिसी के तहत और 1994 पॉलिसी के तहत, उसमें गैस जो है वो पास थ्रू आइटम थी, तो आईपीपी को इससे कोई सरोकार नहीं है रियली कि अगर वो $3 की गैस मिल रही है, $5 की मिल रही है या $8 की मिल रही है, उसने तो जितने की गैस लेनी है उसके हिसाब से उसको बिल कर देना है। तो आईपीपी को फर्क नहीं पड़ता है, जो कॉस्ट होगी वो तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के ऊपर इसकी आएगी एडिशनल कॉस्ट, लेकिन जो सवाल वो ये है कि जो कि सबसे महंगी तवानाई वो है जो आपको तवानाई ना मिले। तो इस वक्त अगर दुनिया भर में जो प्राइस है गैस की, उस प्राइस पे हम गैस लाते हैं बहुत ही इफिशिएंट इंजन के साथ, बहुत ही इफिशिएंट टरबाइन के साथ, उनको बिजली में बदल देते हैं, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो सर ये चीज इंश्योर कर ली गई है कि जो एलएनजी आ रही है वो घरेलू सार्फिन के लिए नहीं होगी? देखिए गैस मॉलिक्यूल्स को तो नहीं पता है कि वो किस घर में जा रहा है या मतलब वो जा रहा है, लेकिन ये जो एलएनजी लेके आ रहे हैं क्योंकि घरों सार्फिन को बहुत सस्ती बिजली गैस देते हैं, 124 रुपए या उस पर मिलियन MMBTU देते हैं, जबकि ये जो कॉस्ट होगी जैसे मैंने आपको $8-10 के दरमियान होगी और जो इंटरनेशनल कॉस्ट प्राइस भी है, तो उसके अंदर जो है ये घरेलू सार्फिन को ये देना तो क्रॉस सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये तो आप जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है या बिजली के जो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि घरेलू सार्फिन उनको दे सकते हैं या सीएनजी को दे सकते के लिए तो ये बहुत महंगी पड़ेगी ना फिर ये। बिल्कुल होम कंज्यूमर्स के लिए बड़ी महंगी होगी, इसलिए मैंने गुजारिश करी कि सीएनजी स्टेशन हुए या बिजली घर हुए या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हुए या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, इनको आप ये गैस दे सकते हैं। होम कंज्यूमर्स को खास तौर पे जो दो तबके वो हैं जो कि बहुत कम गैस लेते हैं और जो कि एकदम कम आमदनी वाले तबके हैं। सर मुझे ये जरा बता दीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर लेता हूं कि इसके लिए रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं वो सारे उसके ऊपर वर्कआउट कर लिया गया है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम है, मार्च की बात कर रहे हैं। जी ये ओगरा से जो अप्रूवल की दरकार थे वो और जिस तरह मिलते हैं उस तरह अप्रूवल लाते रहते हैं। अब जैसे नई पाइपलाइन लगा रहे हैं तो पाइपलाइन के अंदर भी आके ओगरा जो है वो सर्टिफाई करता है कि पाइपलाइन ठीक है। जैसे जैसे जो अप्रूवल की जरूरत पड़ती है वो मिल रहा है, उससे कोई इसमें हमें कोई भी ऐसी तवक्को नहीं है हमें कि मार्च के एंड पे जब टर्मिनल रेडी हो जाएगा तो हम ये गैस जो है उसको ला के उसकी तरसील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मैं वेरी लास्ट वर्ड नईम बुखारी साहब आपसे लेना चाहता हूं, वेरी लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड सर। जो बातें आपने सुनी है उसके मुताबिक मैं आपके शॉर्ट एनालिसिस लेना चाहूंगा इसके। एनालिसिस ये है कि सर ये घरेलू कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगी गैस, क्योंकि ये महंगी इतनी आ रही है, डॉलर्स में आ रही है, ये इंडस्ट्रियल्स को लिए यूज होगी, बिजली पैदा करने के लिए यूज होगी और वही बिजली महंगी इंडस्ट्रीज के लिए बेची जाएगी। एक फायदा हो सकता है अगर ये वाकई पहुंच जाती है और मार्च के एंड में ये शुरू हो जाती है, हो सकता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना उससे तरक्की कर पाए और हमारी जो ग्रोथ है इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंटरनली इंप्रूव कर सके और स्ट्रेंथन हो। एक ये फायदा नजर आता है इसमें। बाकी महंगी होगी ये और उसके लिए इनके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेना कोई मसला नहीं है हुकूमत के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नईम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती इस्माइल साहब। एक ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे कुछ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसकी कारकर्दगी के हवाले से, ये सब कुछ एक कमर्शियल ब्रेक करेंगे।
साल बाद होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में जहां कौमी क्रिकेट टीम ने मुसलसल 2 मैचेस हार कर फैंस को बुरी तरह मायूस किया, वहीं टीम तनाजात के बायस पीसीबी हुकाम के लिए भी दर्द सर बन गई है। वर्ल्ड कप से कबल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तनाजा सामने आया, जिसे पीसीबी के करता धरता किसी न किसी तरह दबाने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब फील्डिंग कोच ग्रांट लाडन ने भी खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये की शिकायत करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, ताहम उन्हें भी मनाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। भारत के खिलाफ मैच से एक रोज कबल शाहिद आफरीदी समेत 8 खिलाड़ियों पर होटल ताखीर से पहुंचने पर जुर्माना आयद किया गया। खिलाड़ियों को तो काबू कर लिया गया, लेकिन चीफ सेलेक्टर मोइन खान के तनाजा ने तो पीसीबी हुकाम को हिला कर रख दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच से कबल मोइन खान कसीनो जा पहुंचे। मामला मीडिया में आने के बाद पीसीबी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। बोर्ड हुकाम इस सूरत हाल पर शदीद परेशान है। एक रोज कबल गवर्निंग बोर्ड के रुकन नजम सेठी मीडिया के सवालात पर बौखला गए और मीडिया को ही टीम की कारकर्दगी पर मोर्द इल्जाम ठहरा दिया। दुनिया की टीमें प्रोफेशनल टीम्स हैं, वो इतनी टेंशन के अंदर नहीं खेलती जितनी टेंशन में हमारी टीम खेलना शुरू कर दी है बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेशर और अवाम का प्रेशर। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान आज टीम की कारकर्दगी पर वजाहतें पेश कर रहे थे और कौम को दिलासा दिलाया कि टीम आइंदा मैचेस में कमबैक करेगी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2015 के वर्ल्ड कप में भारत के साथ शिकस्त पर तमाम लोग शायकीन क्रिकेट अफसरदा थे और ये उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच होगा कम से कम उसमें कमबैक करते हुए फतह समेटी जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टीम रेत की दीवार साबित हुई और यके बाद दीगरे पवेलियन ऐसे लौटे जैसे कहा जाता है तू चल और मैं आया। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तमाम शोबों में टीम की नाकामी सबके सामने है और अब सवाल और उंगलियां उठ रही हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी। क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। एक दिन पहले जो नजम सेठी साहब ने कहा वो भी सब लोगों ने सुन लिया। इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट तज्जियाकार हैं फवाद मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपका फवाद। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक के ऊपर साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही डॉन न्यूज के करस्पॉन्डेंट अब्दुल गफ्फार मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त इनसाइडर स्टोरीज क्या हैं और अंदर खाने क्या कुछ टीम में चल रहा है। फवाद, आपसे सबसे पहले मैं आऊंगा बात करने के लिए। जो बात एक कही नजम सेठी साहब ने, जिस तरह से डिफेंड उन्होंने किया कि इतनी टेंशन में टीम होती है और अगर बॉल जो वो कैचेस छोड़ देते हैं तो वो ये डर होता है कि लटका ना दिया जाए। मुझे बताएं कि अगर टीम प्रेशर बेयर नहीं करेगी, क्या इस मुल्क में आज तक कभी किसी खिलाड़ी को कैच ना पकड़ने पर लटकाया गया? किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया और ये क्या हो रहा है टीम में? देखें, सेठी साहब खुद एक एनालिस्ट हैं। ये तो फिर गवर्नमेंट वाली बात है कि गवर्नमेंट भी यही कहती है कि मीडिया का प्रेशर है इसलिए हमसे काम नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने वही जब क्रिकेट बोर्ड में वो जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने वो गवर्नमेंट वाली बात कहना शुरू कर दी है। मीडिया का प्रेशर किस बात का? क्रिकेट टीम आप 2 साल तकरीबन 2 साल आपने क्रिकेट बोर्ड को चलाया, अभी भी आप गवर्निंग बोर्ड में हैं। आप कहते हैं तैयारियां अच्छी नहीं हैं, हम तैयार नहीं थे, बाकी टीम तैयार होके आई है, मीडिया प्रेशर है। मीडिया क्या क्रिकेट खेलने से रोक रहा है? मीडिया के सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन सही करने से रोक रहा था या क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से चलाया जा रहा था, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाया जा रहा था? देखिए, मैं आपसे जब मैं आया था जो वर्ल्ड कप से पहले आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, शहरियार साहब थे, वो शायद नाराज होकर उस वक्त चले गए थे। मेरा कहना यही था कि आप क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएंगे जिस तरह से आपकी जो रैंकिंग में आप हैं, बट ज्यादा उम्मीदें ना रखें। लेकिन जितनी मेरी उम्मीदें थी वो तो उस पर भी पानी फिर रहे हैं यहाँ। तो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतना बुरा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब्दुल गफ्फार आपसे जरा पूछना चाहता हूं मैं, जरा इनसाइडर्स बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है टीम के अंदर और खास तौर पे मोगा के हवाले से जो बात हुई है कि उनके वेस्ट इंडीज से मैच से सिर्फ 1 या 2 रोज कबल ही जो है वो कैसीनो में पाया गया और उसकी तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। जिनको फरीद, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात है उसमें सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई है, जो इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दौरान भी, वो यूनिटी और एक पेज पर जो टीम को या मैनेजमेंट को होना पड़ता है, मुझे ये चीज़ नजर नहीं आ रही। चीफ सेलेक्टर में मौजूद हैं, टूर के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मोइन खान ने नेशनल स्टेडियम में जब टीम अनाउंस की थी तो ये कहा था कि वो टीम की जिम्मेदारी लेंगे अगर टीम हारती है तो, लेकिन फिर वो कप्तान और कोच जो कि प्लेइंग 11 में अपना इनपुट नहीं दे सक रहे, फिर वो कहाँ स्टैंड करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में जो क्रिकेटिंग नॉलेज तमाम फवाद शायद इस बात से एग्री करेंगे कि चीफ सेलेक्टर का काम टीम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टीम को खिलाना कप्तान और कोच के सवाबदीद पर होता है। ये लेकिन चीफ सेलेक्टर तो खुद हम देख रहे हैं कि वहां टीम के साथ मौजूद है। जी, यही फरीद मैं सवाल उठा रहा हूं कि
ان کی ذمہ داری تو یہاں تک ختم ہو گئی تھی کہ ٹیم کو سلیکٹ کر لیا جائے. فائنل 11 کھلانا چیف سلیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتا. آسٹریلیا جیسے ملک میں بھی کپتان کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم کھلائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ مصباح الحق کو وہ تمام اختیار موجود نہیں ہیں, اسی لیے جب وہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں تو بجے دکھائی دیتے ہیں, ان کے بعد ایکسکیوزز ہوتے ہیں. جبکہ کپتان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو خود ڈیسیجن لیتا ہے, پھر اس کو وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتے, وہ ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ پرفارمنس کھلاڑیوں کو بہتر کرنا ہوگی, فلانا یہ کرنا ہوگا, لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے جو پلان بنایا تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. موئن خان کی موجودگی وہاں پر کنفیوژن پیدا کر رہی ہے, کھلاڑی بہت سے ان کے حق میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں موئن خان کی موجودگی کنفیوژن پیدا کر رہی ہے, اور جو ایک ایشو اب سامنے آیا ان کے کسینو جانے کے حوالے سے, اس کی بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. جس طرح سے چیئرمین کرکٹ بورڈ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ذرا سا اور مزید انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ عارف علی عباسی صاحب موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے اسی ایشو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے. فواد مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہیں, عبدالغفار ڈان نیوز کے کرسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, اور ساتھ ہی ہمیں اب جوائن کیا ہے سابق چیئرمین پی سی بی عارف علی عباسی صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا. عباسی صاحب, آپ سے میں کوشچن یہ شروع کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے, اس وقت جو پور پرفارمنس ہے ٹیم کی, تو پور پرفارمنس ہے لیکن بورڈ پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کس کی ذمہ داری آپ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیم کا حال ہے کہ ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ کے اندر بھی ہم ایک نظر نہیں آ رہے؟ یہ دیکھیے کس کی رسپانسبلٹی ہے تو ایک منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ رسپانسبلٹی تو چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں رسپانسبل. اگر ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے تو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے, اگر مینیجر اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہے, اگر ٹیم گئی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے, اگر ٹیم مس بہیو کر رہی ہے وہ بھی اسی کی رسپانسبلٹی ہے. ساری پرابلم جو ہوتی ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہیں اور کسی کی نہیں ہوتی. ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم میچ ہار گئے تھے, پاکستان ہار گیا تھا سیالکوٹ میں, تو فاروق مظہر صاحب نے, ہمارے دوست ہیں بڑے اللہ بخشے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو از ریسپانسبل فار دس. تو اس کے اوپر تو بڑا سمپل تھا, میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ اینڈ آئی ول. یہ تو آپ نے باسی صاحب ذمہ داری قبول کی, لیکن یہاں ذمہ داری یا الزام یا جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پر ڈالنے کی روایت بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی غلطی کو دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت آپ کو ٹیم کے اندر جو یونٹی ہے کیا وہ نظر آتی ہے؟ جس طرح سے ایک روز پہلے سیٹھی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیے بحیثیت گورننگ بورڈ کے رکن کے کہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہے ٹیم, بڑی پریشر میں ہوتی ہے. کیچز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر کیچ پکڑنے کے حوالے سے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر نہ پکڑا تو لٹکا دیے جائیں گے. آپ مجھے کوئی ایک ایسی ایگزامپل بتا سکتے ہیں کہ کیچ نہ پکڑنے کے اوپر پاکستان میں کسی کھلاڑی کو لٹکایا گیا, یا پھر ٹیم اتنی نان پروفیشنل ہے کہ وہ پریشر میں کھیلنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی؟ دیکھیں کیچ تو ڈراپ ہو کے لوگ کھیلتے رہتے, جہاں تک ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ بڑی غلط بات ہے. آپ کے پاس وکٹ کیپر ہے جس کی 4 سینچریاں ہیں اور وہ آپ کے بیٹسمین سے زیادہ بڑے بڑے سکورز اس نے کیے ہیں اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو آپ نے میک شفٹ وکٹ کیپر بنایا وہ تو ایسے کیچ ڈراپ کر رہا ہے جیسے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 4 تو میں نے گنے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں. بات بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا جو پورا ڈریسنگ روم ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے, کل آپ سنتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو فیلڈنگ کوچ تھا اس سے لڑائی ہو گئی. ارے یہ کوئی چیز ہے؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. اس طرح سے کسی اور ملک میں جا کے ورلڈ کپ کے اندر اسکینڈل آفٹر اسکینڈل جو ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اس کے معنی آپ کی مینجمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور پھر الٹے سیدھے لیکس کرنا کہ معین خان چلا گیا تھا کسینو میں, یہ کیا؟ ہر ہوٹل کے اندر کسینو ہوتا ہے, اور وہ تو ایڈلٹ ہے, وہ کھیل تھوڑی رہا ہے. اگر چلا بھی گیا تھا تو کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ ٹھیک ہے, میں فواد آپ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ معین خان کے حوالے سے ہم نہیں جاتے اس طرف, لیکن ہم ذرا اس چیز کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ ٹیم کے اندر جو باز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیوائیڈ نظر آتا ہے.
اب جس طرح سے ٹیم میں کرفیو بریک کیا, ٹائم کے اوپر نہیں پہنچے, میچ سے پہلے بنگلہ دیش کے ہم ایگزامپل لیں, ان کے ایک کھلاڑی ٹائم کے بعد ہے, اس کو رائٹ اوے بھیج دیا گیا, واپس اپنے ملک واپس کر دیا گیا. ہم نے یہ مثال کیوں نہیں ڈالی, ہم نے ان کھلاڑیوں کے خلاف اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا کہ وہ مقررہ ٹائم پہ واپس نہیں آئے؟ دیکھیں اس پہ کچھ نہیں ہوا. پھر یہ جو لڑائی ہوئی فیلڈنگ کوچ سے, پھر کوچ سے ہوئی ایک پلیئر کی, تو مینیجر سنا ہے کہ بڑے سخت مینیجر ہیں, انہوں نے کیوں نہیں کوئی فیصلہ کیا, کیوں نہیں ڈیسیجن لیا کہ جی ایک پلیئر کوچ سے بدتمیزی کر رہا ہے, کیوں نہیں اسے باہر بھیجا؟ کیا وہ ملک سے یا ٹیم سے بڑا ہے؟ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس قسم کے ڈیسیجن نہیں لیں گے تو اس کا نقصان اوور آل پھر آپ کو اس طرح سے بھگتنا پڑتا ہے. اور جہاں تک باسی صاحب نے بات کی کہ بھئی چلے گئے کسینو, آپ کے اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہے, بیکاز ہو یہ رہا ہے اندر کہ پلیئرز آپ کے لیک کر رہے ہیں خبریں, وہ جرنلسٹ کو یہاں فون کر رہے ہیں, مینیجر بیٹھے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہو رہا کہ جرنلسٹ کو کہ جی میری لڑائی ہوئی تھی, میں نے کچھ نہیں کیا, آپ لوگ کچھ میری مدد کریں. وہاں پر سے کیوں پلیئرز خبریں لیک کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کی ویک مینجمنٹ ہے. تو آپ کو مینجمنٹ اسٹرانگ نہیں کریں گے تو آپ اس قسم کے ہوں گا. دیکھیں ہار جیت اپنی جگہ, بٹ ہار جیت کے علاوہ جس قسم کی نیگیٹو نیوز آل اوور دا ورلڈ آپ کی جا رہی ہے وہ پچھلے 6 مہینے میں نہیں آئی تھی, جب سے یہ مینیجر آئے جنہیں خاص طور پہ اس کے لیے بھیجا گیا, وہ ٹیم کو سنبھال ہی نہیں پا رہے. اتنی بڑی ٹیم گئی ہے, اس کے باوجود ایسی نیوز آ رہی ہے. ہار جیت کو بھی اگر بھول جائیں تو یہ خبریں جو آ رہی ہیں جو زیادہ نقصان دہ. غفار, آپ بینگ اے جرنلسٹ, جس طرح سے فواد نے بات یہ کہی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ خود ان خبروں لیک آؤٹ کر رہے ہیں اور کوئی اپنے آپ بچانے کی کوشش کے کہ وہ ملک کے لیے کھیلے, میگا ایونٹ میں اپنی پرفارمنس پر توجہ دے, ہر کھلاڑی ان چیزوں میں انوالو ہے؟ یو ایگری ود دس تھنگ واٹ فواد ہیز سیڈ؟ بالکل ایگری, کیونکہ فرید آپ کو پتا ہے کہ ٹیم اگر وہاں موجود ہے, 15 رکنی ٹیم ہے, اس کے علاوہ مینجمنٹ ہے, اور تو کوئی پریکٹس سیشن اٹینڈ نہیں کر رہا. پاکستان ہوتا ہے, بہت سارا میڈیا ہوتا ہے, اسے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے. وہ یقینی طور پہ وہ چیزیں وہیں سے پلیئرز یا مینجمنٹ میں سے لیک ضرور ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پہ پھر مینجمنٹ کا رول مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسی خبریں جو ان کا براہ راست تعلق ڈسپلنری ایشو سے ہے, صرف وہی کیوں لیک ہو رہی ہیں. اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا فرید کہ پاکستان ٹیم اگر اچھا کھیل رہی ہوتی تو شاید یہ خبریں نہ چلتی, لوگوں کا موڈ چینج ہوتا ہے. ٹیم ہار رہی ہے اور یہ ڈسپلنری ایشو ساتھ آ رہے ہیں, تو اس سے انفارچونیٹ بات کوئی نہیں ہو سکتی. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, میں لوگوں میں موجود رہا دونوں میچز کے دوران, لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا پلان ہی ٹھیک نہیں ہے. اب باسی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس وکٹ کیپر نے سب سے زیادہ رنز بنائے, آپ نے اس کو گیم چینجر قرار دیا تھا کچھ عرصے پہلے, اب وہ آپ کے گیم پلان میں ہی نہیں ہے, وہ گیم سے ہی آؤٹ ہے. جی بالکل. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آج مجھے جو ذرائع سے معلوم ہے فرید کے میٹنگ ہوئی تھی جس میں وقار یونس نے تھوڑی بہت کلاس بھی لی, اور اس کے بعد کھلاڑیوں سے خود پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ٹیم کا پلان کیا ہونا چاہیے. تو خدا کر کے کوئی اچھا پلان شاید مینجمنٹ کو کھلاڑیوں نے بتا دیا ہے کہ اسپیشلسٹ وکٹ کیپر, اسپیشلسٹ لیگ اسپنر آپ کھلائیں, 5 بالر تو پورے کریں. ون ڈے کرکٹ چینج ہوگی, تو پاور پلے آ گیا ہے, 4 فیلڈر سے دائرے سے باہر ہوتے ہیں, اب رنز بہت زیادہ بنتے ہیں. اگر آپ پارٹ ٹائمر کھلائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. تو لگتا یہ کہ زمبابوے کے خلاف میچ میں کچھ تھوڑا بہتر کمبینیشن کھیلے گا. عباسی صاحب, آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب جس طرح سے غفار نے کہا کہ کھلاڑیوں سے بھی اب سجیشن لیا گیا ہے, اگر اس مینیجریل ایشو کو ریزالو کرنا ہوگا, آپ کے نزدیک کیا سجیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں صاحب, پہلے تو آپ ان کو آپ کے لیے بڑا سمپل ہے. آپ دیکھیے, اگر چیف ایگزیکٹو قبول کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک نہ شد 2 چیف ایگزیکٹوز ہیں, اگر وہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی ہماری غلطی ہے تو سارے معاملے سیٹل ہو سکتے ہیں, مگر قبول کرنے کے تو موڈ میں کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر آپ یہ سمپل کوشچنز ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا اچھا لیگ اسپنر ہے اس کو کیوں نہیں کھلا رہے, جب آپ کے پاس اتنا اچھا بیٹسمن ہے جو پروفیشنل وکٹ کیپر بھی ہے, اس کو کیوں نہیں کھلا رہے. ٹھیک اس طرح سے جو سب سے ویلیوبل وکٹ ہے آپ کا وہ یونس کا ہے, آپ اس کو بار بار کبھی اس سے اوپن کروا دیتے, کبھی ون ڈاؤن بھیج دیتے, آپ خود کیوں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پوائنٹ لے لیا سر. عمران خان کی بات کرتے ہیں, یہ عمران خان نے 10 سیکنڈز آپ کے کمنٹس اس کے اوپر آئی ہیو ٹو کلوز. دیکھیں عباسی صاحب نے بات بڑی اچھی کی. ہم 92 کے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, عمران 3 نمبر کھیلنے چلے جاتے تھے, تو مصباح کو ہم کریٹیسائز جیسے بات کر رہے ہیں کہ جی مصباح کی سنی نہیں جا رہی کپتانی, یا تو وہ کھل کے بولیں کہ جی مجھے ٹیم نہیں دی جا رہی میرے اس کی, یا پھر فرنٹ سے لیڈ کریں. وہ آ کے 4 نمبر سے پوری باری کرتے ہیں, کہیں میں 3 نمبر جاؤں گا, یونس تم پیچھے ہو, 5 نمبر جاؤ, تم فارم میں نہیں ہو, فرنٹ سے لیڈ کریں دلیروں کی طرح. آپ دیکھیں گا ٹیم میں کتنا فرق آ جائے گا. کھل کے سامنے بھی نہیں آ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فواد, بہت شکریہ آپ کا. عارف علی عباسی, بہت شکریہ. عبد الغفار, پروگرام کا وقت ہمارا یہیں ختم ہوا. فرید رئیس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.